بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آقا کائنات کے بعد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، رمضان المبارک کے اندر ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، لیکن رمضان میں چونکہ فضائل، برکات، انوارات، فوائد زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں جب آپ اس عمل کو کریں گے بہت فائدہ ملے گا۔ خیر، غیر رمضان میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو ایسا عمل جس عمل کے ذریعے سے حالات بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھولتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ عمل مقدر کو چمکا دینے والا عمل ہے، یہ نصیب کو جگمگا دینے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رحمت سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ عمل اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھلوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ معزز سامعین کرام، بے اولاد لوگوں کے لیے یہ ایک تریاق ہے، مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے ہزاروں بہنوں کے گھروں کو بستے دیکھا، ہزاروں عورتوں کی جھولیوں کو سجتے دیکھا، بھرتے دیکھا، اور جن لوگوں کو جاب کی ضرورت ہے وہ اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ انہیں جاب ملے گی، نوکری ملے گی، ایسی نوکری جو وہ یہ چاہتے ہیں، جہاں ان کی عزت بھی ہوگی اور اتنا کچھ ملے گا کہ اللہ رب العزت اتنا دے گا کہ ان کے حالات بھی بدلیں گے۔ اگر آپ کی اولاد کے رشتے نہیں آتے، انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا، رخصتی نہیں ہو رہی، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تقدیر اور نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا یہ عمل۔ معزز سامعین کرام، سچا واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ایک چاہنے والے، ہمارے پرانے ایک سننے والے، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت، میں اس عمل کو ڈیلی کرتا ہوں اور اس عمل نے میرے مقدر کو بدل ڈالا۔ ہمارے محلے کے اندر ایک صاحب تھے، بڑے پریشان حال تھے، دن بدن ان کے حالات نیچے کو جا رہے تھے، کاروبار بند ہو کے رہ گیا تھا، ٹھپ ہو کے رہ گیا تھا، اور ان کے گھر کی ایسی نوعیت ہو گئی تھی کہ گھر سے فقر و فاقہ پر مجبور ہو گئے تھے، ایک ٹائم کا اگر پکتا تو دوسرے ٹائم کا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس آیا وہ صاحب، اکرم نام تھا، کہتے جی رفاقت بھائی، مجھے کچھ دے دیجئے تاکہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے اس کی جتنی مدد کرنی تھی حسب توفیق، حسب استطاعت مدد تو کی، چونکہ آپ نے بتایا تھا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ دولت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، مال بھی دے گا، اور جب بھی کوئی سائل دروازے پہ آئے تو اسے خالی نہ موڑنا پھر۔ تو اسی نصیحت کو دامن میں بھرا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، اسی کے مطابق اس کو کچھ دے دیا، لیکن میں نے ساتھ اسے کہا میرے بھائی، اگر آپ حالات بدلنا چاہتے ہیں، نصیب بدلنا چاہتے ہیں، مقدر بدلنا چاہتے ہیں،
تو آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں، اس پہ آپ عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کے نصیب اور مقدر بدل جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں رفاقت بھائی کون نہیں چاہتا، کیا مجھے مانگنا اچھا لگتا ہے؟ آپ تو مجھے جانتے ہیں، بتا دینا ایسا کوئی عمل ہے تو۔ اللہ کی قسم میں اپنے گھر میں جا کے بچوں کو، بیوی کو، سب کو بٹھا کے پورے اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کروں گا۔ دیکھ میرے بھائی، جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، پھر انسان سب کچھ کرتا ہے۔ جب حالات سے مجبور ہونا تو کوئی ایسا عمل بتا دے یا کوئی ایسی بات بتا دے، انسان بڑے غور سے سنتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ سننے کے بعد انسان اس عمل کو کرتا ہے۔ مجھے وہ کہتے ہیں رفاقت بھائی نے میل کے ذریعے بتایا، اور پھر فون کر کے اس نے ٹائم لیا تھا میل پہ، اور پھر فون کر کے مجھ سے بات کی، تو یقین جانیے کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں آنسو بہا بہا کے تھک جاتی۔ جب لوگوں کی آپ بیتیاں سنتا ہوں، کہتے ہیں میں نے اکرم بھائی کو آپ کی ویڈیو کا لنک بھی شیئر کیا، اور ساتھ زبانی بھی سارا وظیفہ میں نے بتا دیا۔ اکرم بھائی گھر گئے، بیوی بچوں کو جمع کرتے ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے، سب کو جمع کر کے وضو کروا کر سب کو کہتے ہیں وضو کرو۔ جب انسان مجبور ہوتا ہے نا، تو پھر انسان اس میں اور زیادہ دلچسپی اور دلجمی کے ساتھ کرتا ہے۔ وضو کروا کے سب کو، 4 بچے ہیں، 2 بچیاں ہیں، ان کو بٹھایا، میاں بیوی بیٹھے، اس عمل کو شروع کر دیا۔ کہتے ہیں 7 دن لگاتار اس عمل کو وہ اسی ٹائم کرتے رہے۔ 7ویں دن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے مقدر کو چمکا دیا۔ اکرم بھائی کی ایک جگہ جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا، کافی عرصے سے جاب نہیں لگ رہی تھی، جاب لگ گئی۔ اور اکرم بھائی کا ایک بڑا بیٹا ہے، اس کے ایک صاحب نے پیسے دیے کاروبار کے لیے، حالات دیکھ کر جو ہی اس نے کاروبار میں ہاتھ ڈالا، اللہ نے ترقی دینا شروع کر دی۔ کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد دوبارہ جب ملا، اتنا خوش میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ کہہ رہا ہے آپ نے تو مجھے جادو کی چھڑی دے دی، آپ نے تو مجھے اللہ کے خزانے کی چابی دے دی، اللہ کی رحمت کے دروازے اس سے کھل گئے۔ تو میں نے پھر اس لیے آپ کو کہا کہ اس وظیفے کو عام کر دیں تاکہ لوگ بھی سن لیں۔ تو معزز سامعین کرام، وہی وظیفہ آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھ دیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ایک تو ہماری طرف سے اجازت ہو جائے گی، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی جب غیب کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ خیر، سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اس عمل کے دوران کچھ نہ کچھ صدقہ دے دینا ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں، حسب استطاعت، حسب توفیق۔ اچھا یہ بتا دوں نا، میرے اللہ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ تھوڑے ہیں تو کسی غریب بچے کو دے دیں۔ خیر، آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام
وہ اسم اعظم جس کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے، 7 زمینوں سے 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم آپ نے 1313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ آپ نے معزز سامعین کرام 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں بس، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 7 دن لگاتار کر لیں، ناغہ نہ کریں، 1 دن کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، لیکن 7 دن یہ عمل حالات کو بدلنے والا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔